اور اس موضوع کو جو زیارت قبور کا شرعی تصور 3 حصوں میں ہے کہ پہلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبروں میں جانے سے منع بھی فرمایا ہے یا نہیں، اور دوسرا کہ زیارت قبور کا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا رہا، اور تیسرا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول کیا تھا، اور چوتھا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کی جو کتنے جنگوں میں شہید ہوئے تھے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبروں کی بھی زیارت کی تھی یا نہیں۔ ایک موضوع کو 4 انداز سے بیان کرنا ہے، اور سب سے پہلے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جتنی بھی حدیثوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا، اس کو اس وقت کے ساتھ متعین کیا جاتا ہے جب شروع اسلام ابھی پھیل رہا تھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں قبروں کی زیارت نہ کی جائے، قبرستان نہ جایا جائے۔ تو اس وقت کیونکہ وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ شروع میں بت پرستی سے نکلے تھے، تو ان کے عقیدے کو اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا تھا، اس لیے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا صحابہ کرام کا عقیدہ راسخ ہو چکا ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی اعلیٰ اور عرفہ بن چکے ہیں، اور عقائد ان کے سینوں کے اندر پیوست ہو چکے ہیں، تو پھر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ تم قبرستان جایا کرو، جانے سے تمہیں موت یاد رہ جائے گی، موت کا تعلق رہ جائے گا۔ تو اس بنیاد پر آج کے فی زمانہ جو قبرستان میں جاتے ہیں انہیں مشرک تک کہا جاتا ہے، اور جو کسی اللہ والے کے مزار پر چلے جائیں ان کا شرک معاذ اللہ اتنا برا سمجھتے ہیں، ابو جاہل سے بھی زیادہ ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔ اب کن کی ہوتی ہے؟ جو ایمان والے ہوں، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو دن رات اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوں گے، تو اللہ انہی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا۔ کسی کافر کی قبر کو تو باغ نہیں بنا۔ اب جنت میں جانا کتنا اعلیٰ عمل ہے، جنت کی زیارت کرنا کتنا اعلیٰ عمل ہے، جب اللہ نے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا تو ان کی زیارت کرنا بدرجہ اولا آسن انداز سے کہا جاتا ہے، ورنہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ کیا ہوتا؟ جو قبرستان نہیں جاتے ان کی اپنی مرضی ہے، جو قبرستان میں اثار ثواب کو جائز نہیں سمجھتے ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں اور اثار ثواب کو جائز سمجھتے ہیں، تو ہمارا جانا قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کی حدیثوں، قرآن کی آیتوں سے ملے گا، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے ملے گا۔ مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، تذکر الموت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں موت یاد رہے گی۔ اب یہاں پہ فزوروا القبور کہ قبروں کی زیارت کرو۔ اب قبروں کی زیارت کیسے ہوگی؟ وہاں جانے سے ہی زیارت ہوگی، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو کبھی قبر کی زیارت نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے عزیز و اقارب ہیں
ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، جب ہم قبرستان میں جائیں گے تو ان کی زیارت کریں گے، جب ان کی زیارت کریں گے اللہ ان کے تبسل سے ہمیں موت یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح انداز سے پیغام دیا، فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، کہ شروع اسلام میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ فرمایا فَزَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرَةُ الْمَوْتِ، کہ اب تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ قبریں تمہیں موت کی یاد دلایا کرتی ہے۔ اب اس حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں یہ واضح انداز سے پیغام ہے کہ نہیتکم عن زیارت القبور، کہ فرمایا کہ پہلے تمہیں روکتا تھا، پہلے تمہیں منع کرتا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابھی اسلام پھیل رہا تھا، شروع میں بت پرستی سے باہر نکل رہے تھے، خدا وحدہ لا شریک کو ایک مان رہے تھے، پھر شائبہ تھا، شک تھا کہیں قبروں سے، کہیں یہ بت پرستی سے باہر نکل کر قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا دے۔ اس لیے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، کہ جب تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا ان کا سبب یہی تھا کہ کہیں تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اب تمہارے اندر ایمان مضبوط ہو چکا ہے، اب تمہارے اندر عقیدہ راسخ کر چکا ہے، اب تمہیں اپنے اور غیروں کے فرق کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ جب تمہیں فرق معلوم ہو چکا ہے اب قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے تمہیں موت یاد رہ جائے گی۔ اب اس کا کوئی سبب تو ہوگا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبرستان نہ جانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خود تبلیغ فرما رہے تھے کہ قبرستان یعنی مرنے والوں کو، قبرستان میں جانے والوں کو جن کو تم دفن کر کے آتے ہو ان کی زیارت کرنے جایا کرو۔ فرمایا کہ اس کا بھی ایک لب لباب ہے، اس کا بھی ایک انداز ہے۔ ترمذی شریف میں احادیث مبارکہ موجود ہے، حضرت بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز موجود ہے کہ روکا کیوں تھا، پھر اجازت کیوں ملی۔ فرمایا کہ قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح انداز سے پیغام، قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا۔ فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، فرمایا ایک مرتبہ تھا کہ میں نے اپنے رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگی، مالک مجھے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرما دے۔ فقد اذن لمحمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے رب سے یہ دعا کی، اپنے رب سے یہ اجازت مانگی، مالک میری والدہ جو میری چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی، مجھے ان کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ فرمایا فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امی، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کی قبر کی اجازت عطا فرما دی تھی، قبر کی زیارت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود
امام الانبیاء ہو کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے جا سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے والدین کے قبروں کی زیارت کرنے ضرور جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْآخِرَةِ تُذَكِّرَةُ الْآخِرَةِ، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت ملی ہے تو اے صحابہ تم بھی قبرستان جایا کرو، جانے سے تمہیں آخرت یاد رہ جاتی ہے۔ اب یہ ایک انداز تھا کہ 3 حدیثیں پیش کی کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت عطا فرمائی کہ پہلے روکنا تھا وہ اور انداز تھا، اب قبرستان جایا کرو کیونکہ جانے سے تمہیں موت بھی یاد رہتی ہے اور تمہیں آخرت بھی یاد رہ جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ابن ابی شیبہ میں حدیث کی ایک کتاب ہے، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان زیارت القبور ثم قال انی کنت، کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا کرتے تھے۔ ثم قال، پھر فرمایا قال کنت انی نہیتکم ان زیارت القبور، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد تمہارے لیے تازہ کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں پہلے والا عمل اور تھا، اب جب کوئی نبی اپنا ایک عمل کو چھوڑ کر دوسرے عمل کو اپنائے گا تو پھر یوں ہوگا جو آخری عمل ہوتا ہے اس کو دلیل حجت سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر پہلے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم نے قبروں کی زیارت نہیں کرنی، قبرستان نہیں جانا، اس کی وجہ بیان کی کہ وجہ کیوں تھی، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام شروع میں بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرنے والے تھے۔ جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے تو پھر اللہ رب العزت نے جب ان کے دل کے اندر ایمان کو پیوست فرما دیا، جب ان کے عقائد ابھی پختہ نہیں تھے تو میرے محبوب نے انہیں قبرستان جانے کی اجازت بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ اور محدثین کرام نے اس کی 2 وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کہیں صحابہ کرام بت پرستی سے ہٹ کر کہیں قبر پرستی میں نہ پڑ جائیں، اس لیے منع فرمایا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمان تو مدفن ہوئے ہی نہیں تھے۔ جب شروع اسلام تھا، کوئی اسلام والے تو اتنا ان کا تو قبرستان تھا ہی نہیں۔ اگر قبرستان تھا تو یہودیوں کے تھے، اگر قبرستان تھے تو عیسائیوں کے تھے، تو مسلمانوں کا جب قبرستان نہیں تھا تو اس لیے میرے محبوب نے شروع اسلام میں قبرستان جانے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ تو اس کے بعد زیارت قبور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی حدیث ہے کہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی قبرستان جایا کرتے تھے یا نہیں؟ اس موضوع پر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ما فقان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ساتھ ہوتی تھی تو جب رات آپ میرے ساتھ گزارتے تھے، فرمایا یخرج من آخر اللیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جس وقت ہم تہجد پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے من آخر اللیل الی البقیع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری حصہ ہوتا
یخرجو تو میرے گھر سے نکلتے اور جاتے سیدھا جنت البقیع، بقیع کے قبرستان میں، اور وہاں جا کر کیا کرتے؟ فَيَقُولُ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے السلام علیکم، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے سلامتی ہو اے مومنین، اے ایسے ایمان والے جو قبرستان میں جنہوں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ فَيَقُولُ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے قبرستان میں رہنے والوں تمہیں میری طرف سے سلام ہو۔ فرمایا کہ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُعَجَّلُونَ، تو پھر فرماتے اے قبرستان والے جس چیز کا رب نے تم سے وعدہ کیا وہ تمہیں ملی اور تم ہم سے جلدی آ گئے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا بِكُمْ لَاحِقُونَ، تو ہم بھی تم سے جلدی ملاقات کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقۃ، کہ اے اللہ جو بقیع غرقہ میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ بلند آواز سے کہہ دیں تمام مسلمانوں کی۔ اب یہاں پہ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ قبرستان میں جانا ہمارا معمول نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، سلام ان کو کیا جاتا ہے جو سنتے ہوں، سلام ان کو کیا جاتا ہے جو جانتے ہوں، سلام ان کو کیا جاتا ہے جو جواب دے سکتے ہوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، کہ اے قبرستان میں رہنے والے تم پر سلامتی ہو۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ قبرستان والے یار آنے جانے والوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، اس کے سلام کا، اگر سلام کا جواب نہ دیتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سلام کیوں کرتے؟ آپ تو شار نبوت ہے، آپ تو جانتے ہیں اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرما دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جب ہم وہاں جا کر سلام کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں تو قبر والوں کو اللہ اتنا طاقت اور قوت میرا رب عطا فرماتا ہے تو وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہمیں جانتے اور پہچانا بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، اللہم اغفر لأہلی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو ہم بھی جب قبرستان جاتے ہیں وہاں پر ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، جا کر وہاں پہ ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے، جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے ہم نے ان کو ایصال ثواب کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی بخشش کی التجائیں کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا مقصد کوئی اور ہو، ڈانس کرنے کا، ڈول بجانے کا، قبرستان کے بے حرمتی کرنے کا، یہ تو جانا اور کرنا ہی حرام ہے۔ تو یہاں پر قبرستان جانے کے لیے یہ نہیں کہ ہم اس طرح سے انداز اپنائیں جو شریعت اسے اجازت نہیں دیتی، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ جب وہ جائز نہیں ہے تو اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہوا کرتا۔ تو ہم جاتے ہیں قبرستان میں، ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو قبرستان میں جا کر مٹی ڈالتے ہیں، جا کر وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور کن کے لیے مانگتے ہیں؟ اس مرنے والے کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اور یہ مانگنا، قبرستان میں جانا اگر مشرک شرک ہوتا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو پھر میرا محبوب کبھی جنت البقیع کے قبرستان میں نہ جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جانا عین عبادت ہے، قبرستان میں جانا جائز ہے، اور قبرستان میں جانا موت کی یاد کو تازہ کرنا ہے،
اور قبرستان میں جا کر مرنے والوں کی مغفرت کی دعائیں کرنا بھی میرے نبی سے ثابت ہے۔ اور اسی انداز کو تھوڑا سا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سمجھیے کہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قبرستان تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب قبرستان کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ تو فرمایا یغفر لنا ولکم سلفنا ونحن بالاثر، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے اس قبرستان میں چلے آئے ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب یہ بھی ایک طرز عمل بنا کہ ایک تو ہم جان بوجھ کر قبرستان میں جاتے ہیں، وہ بھی جائز، جانا بھی جائز، دعا کرنا بھی جائز۔ بس اوقات کبھی کبھی ہمارا غسل قبرستان سے ہو جائے تو میرے محبوب نے وہ طرز عمل بھی بتا دیا، اگر تمہارا قبرستان سے ویسے ہی گزر ہو جائے تو تب بھی قبر والوں کو سلام کیا کرو۔ اب سلام کسے کیا جاتا ہے؟ جو جانتا ہو، جو پہچانتا ہو، اور جو سن ہی نہ سکتے ہو، جو سمجھ ہی نہ سکتے ہو تو ان کو سلام کرنا شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر والے جب ہم جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں، اور وہاں پر مستحب طریقہ بھی یہی ہے اور ادب والا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب ہمیں قبرستان جانا ہو تو جا کر قبر والوں کو سلام بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لنا ولکم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اگر قبرستان میں جا کر ہماری دعائیں انہیں کوئی فائدہ نہ دیتی تو پھر میرا محبوب وہاں کھڑے ہو کر کبھی ان قبرستان والوں کے لیے کبھی دعائیں مغفرت کی نہ فرماتا۔ اس کا مطلب ہے ہماری دعائیں فائدہ دیتی ہیں، ہماری دعاؤں کا فائدہ ملتا ہے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان قبر والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اگر دعائیں کرنا یا قبرستان میں جانا شرک ہوتا یا ناجائز ہوتا تو میرا محبوب کبھی قبرستان میں جلوہ فروز نہ ہوتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے تو پھر آج ہمارا جانا بھی ہمارے محبوب کے طریقہ عمل پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا مسلک کوئی دنیا سے نکلا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسلک یا قرآن سے ملے گا یا محبوب مصطفیٰ کے فرمان سے ملے گا۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول کو دیکھیے کہ وہ کس انداز سے قبرستان جایا کرتے تھے، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محدثہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ محبت کرنے والی بیوی تھی، اور ان کے ہزاروں شاگرد تھی، اور جب ان شاگردوں سے آپ کی بات ہوا کرتی تھی تو فرمایا کرتی تھی زوروا اخوانکم وسلموا علیکم، کہ جو تمہارے بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی زیارت کرنے جایا کرو، وسلموا علیہم تو ان کو سلام کیا کرو، وصلوا علیہم تو ان پر کوئی ایسی چیزیں پڑھی کرو جہاں پر اللہ اس کے ذریعے سے ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةً، پھر جا کر قبرستان میں عبرت بھی حاصل کیا کرو، اور دل کے اندر یہ تصور بھی کیا کرو کہ یہ وہ تھے جن کے بغیر ہماری زندگی ناممکن تھی، اور یہ وہ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ جب آج یہ من و من مٹی کے نیچے جا سکتے ہیں تو کل ہم بھی اس من و من مٹی کے نیچے جا سکتے ہیں۔
اس کو کہا جاتا ہے فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ عِبْرَةً، کہ جا کر قبرستان ایک عبرت کا مقام ہے، کوئی وہاں پر سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے، وہاں پہ ڈھول ڈھمکے بجانے کی وہ جگہ نہیں ہے، وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں پر ہم جا کر عبرت حاصل کرتے، جہاں پر جا کر ان مرنے والوں کو سلام کرتے، وہاں پر جا کر ہم ان کے لیے جو کچھ ہمیں آتا ہے، قرآن میں سے کچھ آتا ہے، درود پاک آتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا آتا ہے، جو کچھ ہمیں آتا ہے وہاں قبرستان میں بیٹھ کر ان کے لیے پڑھنا اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ہمارا ترائے امتیاز تھا قبرستان میں جانے کا۔ اور آج فی زمانہ ہم نے قبرستان کو ایک کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے، حالانکہ یہ شرعاً ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ جب ویسے جائز نہیں ہے تو پھر قبرستان میں بھی بدرجہ اولا یہ چیزیں جائز نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسرا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض دوست احباب اس قبرستان میں جا کر کوئی چیزیں بھی 10 محرم ہو یا آگے پیچھے ہو، کوئی چیزیں کھانے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں اور وہاں قبرستان میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے، وہاں پر کوئی چیز نہ بانٹی جائے اور نہ ہی وہاں پر کوئی چیز کھانے کا حکم ہے۔ اگر بانٹنی ہے تو قبرستان کی حدود سے ہٹ کر بانٹے، اگر کھانی ہے کوئی چیز تو قبرستان کی حدود سے ہٹ کر کھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان جگہوں کو ہمارے لیے عبرت کی جگہ بنایا ہے، نہ کہ ہمارے لیے کھانے پینے کی جگہ بنائی ہے۔ جب ہے عبرت تو وہاں سے عبرت حاصل کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبرستان جاتے ہیں، اگر میں نے قبرستان جانا ہو تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جب تجھے قبرستان میں جانا ہو تو جا کر سلام کرنا ہے، سلام کرنے کے بعد پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ اے اللہ، آج یہ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا ہم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، ہماری بھی قبر بنی ہوئی ہوگی۔ اب اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورتیں قبرستان جانا چاہیں تو ان کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ انداز ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان کے مطابق اگر شرائط کے مطابق قبرستان جانا چاہیں تو جائز ہوگا، ورنہ ہر عورت کے لیے قبرستان جانا بھی ہمارے لیے حرام ہوتا ہے۔ اگر جانا ہو تو وہاں پر رونا دھونا نہ ہو، جا کر عبرت حاصل کرنا ہو تو عورت قبرستان جا سکتی ہے۔ اور دوسرا کہ پردے کے انداز سے قبرستان جانا جائز ہے، بغیر پردے کے ویسے ہی گھومنا جب ناجائز ہے تو قبرستان بھی ایسے بغیر پردے کے جانا ناجائز ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ فتنے کا ڈر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مردوں کا وہاں پر اخلاق ہو اور عورتیں بھی وہاں پر پہنچی ہوئی ہوں، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ جب فتنے سے بچاؤ کرنا بھی ضروری ہو، عورتیں اس دن جائیں جس دن مرد وہاں پر موجود نہ ہو۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی عورتوں کو بھی قبرستان جانے سے منع فرمایا، جو عورتیں قبرستان میں جا کر روتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ تم آئندہ کبھی بھی قبرستان نہ آیا کرو۔ اور اسی طرح سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرہ اقدس پر مدفن ہوئے تھے تو میں جایا کرتی تھی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفن ہوئے تب بھی میں جایا کرتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدفن ہوئے تھے تو قبرستان میں تب بھی میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرتی تھی، لیکن تب میں جب جایا کرتی تھی تو پورے لباس کو، اپنے پورے جسم کو لباس سے ڈھانپ کر جایا کرتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ فرما رہی ہیں کہ پھر میرے جانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ میں پورے پردے کے انداز سے جایا کرتی تھی۔ اب اگر کوئی عورت قبرستان جانا چاہے تو پردے کا لحاظ لازمی ہے اور وہاں جا کر عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کے رونے دھونے کا کوئی مسئلہ ہو تو ایسی عورت کو قبرستان جانا بھی جائز نہیں ہے،
اور جو عورت بغیر پردے کے قبرستان جا رہی ہو تو ایسی عورت کا بھی قبرستان جانا جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے ہم سال کے شروع میں جاتے ہیں، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ان دنوں میں جایا کرتے تھے یا نہیں؟ حدیث مبارکہ مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ موجود ہے، اور امام طبری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو جامع البیان فی تفسیر القرآن میں بھی نقل فرمایا، اور اسی طرح امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے تفسیر القرآن العظیم میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن ابراہیم التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء عند رأس الحول، کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احد کے مقام پر جن صحابہ نے شہادت نوش فرمائی تھی، یاتی قبور الشہداء، تو ان شہیدوں کے قبرستان میں، ان شہیدوں کے لیے قبرستان میں جاتے عند رأس الحول، تو جب سال شروع ہوتا تھا تو شروع سال میں آپ ان کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ جیسے محرم ہے، محرم اسلامی ایک شروع سال ہے، اور اس کا اگر شروع والا حصہ کیا جائے تو 10 دن بنتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں ہم کسی دن بھی ویسے جا سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ ہم نے 10 محرم کو ہی مختص کر دیا ہو کہ ہم نے اس دن ہی جانا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا، نہیں، بلکہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں ہم قبرستان جا سکتے ہیں، اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی مانگ سکتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں عند رأس الحول، حول کہتے ہیں سال کو، راس کہتے ہیں شروع کے حصے کو، تو فرمایا کہ حضرت محمد بن ابراہیم التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سال کا شروع حصہ ہوتا تو جنگ احد میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوتے تھے ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے میرا محبوب بھی جایا کرتا تھا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ایک، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ترنم سے بھی سنا سکتا ہوں، لیکن فی زمانہ ہے ہمارا مسائل یاد کرنے کا، فی زمانہ ہے ہمارا علم کو فوقیت دینے کا، ورنہ ہر چوک چوراہوں میں ایسے ظالم بیٹھے ہیں تمہارے عقیدوں سے تمہارا ایمان بھی چھیننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں جائز ہے، تو ہمارے ہاں ترنم سن سن کر زندگی گزاری ہوتی ہے، انہیں اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ بخاری، امام بخاری کے نام، اس کتاب کو لکھنے والے کا نام تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور دین کے بارے میں ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہوتا، اور ہم جنازہ ہوتا ہے، جنازے میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں کوئی نہیں ہوتا، تو کیا ہم نے سنا ہی نہیں کہ نماز جنازے سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے؟ جنازہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا نماز اہم ہے، اتنی جنازے کی فوقیت نہیں دی گئی جتنا نماز کو دی گئی، اور ہمارے ہاں یہی ہے، پتہ نہیں وضو بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جنازے میں ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس احد کے شہیدوں کے قبرستان میں جا کر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ السلام علیکم کے الفاظ کو بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب فرمایا بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ نے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، تو وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرنا اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ قبرستان والوں کو قوت اور طاقت عطا فرما دے تو وہ باہر والے لوگوں کے الفاظ کو بھی سنا کرتے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں راوی فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر سلام کرتے، اور قال کان ابو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذلک، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہی عمل حضرت ابو بکر صدیق بھی کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل پر عمل کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہداء کے قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، یہ ہمارا ذاتی عمل نہیں ہے، بلکہ یا تو میرے محبوب سے مروی ہے یا صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔